بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں جو ہم سے کیے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی مختصراً ان سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا سوال ہم سے کسی بھائی نے کیا ہے کہ محرم الحرام کے اندر خاص طور پر ایسی محفل منعقد کرنا کہ جس کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہو اور اظہار غم بھی کیا جائے اور قصداً اس کے اندر لوگوں کو رلایا بھی جائے، تو آیا اس کی شرعاً گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، ہمارے یہاں اس مسئلے کو عام طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع ان کے درمیان ایک اختلافی نوعیت کے حوالے سے اس مسئلے کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہرگز یہ مسئلہ اس نوعیت کا نہیں ہے، اجتہادی نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اجتہادی نوعیت کا مسئلہ کیوں ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر وہ مسئلہ جس کا تعلق استدلال سے ہو، یعنی قرآن کو سمجھنے میں، حدیث کو سمجھنے میں، قرآن اور سنت سے ہی مفہوم کو اخذ کرنے میں جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اجتہادی نوعیت کا وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا تعلق ہم کہیں کہ اس فرقے سے ہے یا اس کا تعلق اس فرقے سے ہے، اس کا تعلق استدلال سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے نزدیک ایک استدلال زیادہ مضبوط ہوگا، ایک کمزور ہوگا، تو میں زیادہ مضبوط استدلال کی طرف مائل ہوں گا، اس پر عمل کروں گا۔ اسی طرح آپ ہیں یا کوئی اور ہے، کوئی اہل علم ہے، اس کے نزدیک اگر استدلال میں دوسرا قول زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، یہ قول کمزور لگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس پر عمل کرے گا۔ یہی ہمارے دین کا ایک حسن ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے دین نے ہمیں اجتہاد کی راہ پر ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہی طریقہ کار چلتا تھا کہ جس صحابی کے نزدیک جو استدلال مضبوط تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے، دوسرے صحابی کسی دوسرے قول پر بھی عمل کرتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک وہ استدلال زیادہ مضبوط تھا۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے خاص طور پر غم کا اظہار کرنا۔ دیکھیے گا، دل میں غم ہونا اس چیز میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، نہ اہل سنت کے علماء نہ اہل تشیع کے علماء، کہ غم حسین ہونا ہی چاہیے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو رشتہ، جو تعلق تھا امام حسین کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ہماری محبت کی وجہ سے ان سے کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت و بغض رکھے گا وہ اصل میں ہم سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا کلام ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو دلالت کرتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایک ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو زیادتی ہوئی، اس ظلم اور زیادتی کے جو غم ہے یہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ آیا اس غم کا اظہار ہم کر سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر دو موقف ہیں، دونوں کا تعلق استدلال سے ہے۔ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک قول ہے دوسرا اپنی طرف سے بنایا قول ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے گا، بعض علماء اس نظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں جو صحیح بھی ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت نہ رکھی جائے، سوائے ایک صورت کے کہ جب بیوی ہے اس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن جو اللہ تعالیٰ نے عدت بیان کی ہے، اس کے اندر وہ ایک سوگ کی کیفیت رکھ سکتی ہے، ورنہ 3 دن سے زیادہ سوگ کی کیفیت رکھنے کو ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس حدیث سے استدلال اگر کیا جائے تو سوگ کہتے ہیں کہ انسان غم کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لے اور زینت ترک کر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء کا نظریہ یہ بنتا ہے کہ غم حسین دل کے اندر ہونا ایمان کا تقاضا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر ہم اس غم کو ظاہر کریں گے اپنے عمل سے، یا خاص طور پر ایسی محفل کر دیں کہ جس میں غم کا اظہار ہم کریں، یا اپنے جسم کی ایسی حالت بنا دیں کہ جس سے غم کا اظہار ہو رہا ہوگا، تو یہ چیز اس حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ سوگ رکھنے کی کیفیت سے منع فرمایا۔ اس لیے ایک علماء کا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ غم حسین ہونا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اظہار غم ہونے کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ قول ہے جس کا استدلال میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں بہت سے محققین علماء کرام ہیں جس میں اکثریت اگرچہ اہل تشیع کے علماء کی ہے، اور محقق عالم یاد رکھیے گا کہ وہ عالم ہونے کا کامل اطلاق کا حقدار بھی ہوتا ہے، اور محقق عالم کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے استدلال کا ماہر ہوتا ہے،
اب چاہے وہ اہل تشیع کے علماء ہو، وہ کوئی نعوذ باللہ یہود و نصارہ کے علماء نہیں ہیں، اسی امت کے علماء ہیں، اور نہایت اعلیٰ درجے کے علماء ہیں جو محققین ہیں اہل تشیع کے بھی، اور اس کے علاوہ بعض اہل سنت کے علماء بھی، کہ جن کا استدلال اس جانب مائل ہوتا ہے کہ غم کی صورتحال کو 3 دن سے زیادہ اظہار اس کا کرنا ہمارے دین نے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں استثناء ہوتا ہے، بہت سی صورتیں مستثنیٰ ہوتی ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صورتوں کے اندر 3 دن سے زیادہ بھی غم کی کیفیت رکھی ہے، اس کا اظہار بھی کیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جیسے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تھے، قرہ صحابہ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، تو بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، اس میں دعائے قنوت کی، ان کے لیے دعائے ضرر بھی کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ پورا اس 1 مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا گیا جتنا غمگین اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ اب یہ بھی صحیح حدیث ہے بخاری کی ہے، جس سے نتائج 2 آرام سے نکل سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ کہہ رہے ہیں ہم اتنا غمگین اس پورے مہینے میں دیکھا جتنا غمگین ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو غم کا اظہار ہو رہا تھا تو صحابہ نے یہ جج کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین ہے، وہ بہت زیادہ غمگین ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہاں پر شہادت تھی مسلمانوں کی، اور وہ کوئی عام مسلمان نہیں تھے، قرہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صدمہ تھا ان کی شہادت کے حوالے سے۔ لہٰذا اگر کوئی بڑی شخصیت دین اسلام کے اندر اس کی شہادت ہو تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ 3 دن سے زیادہ بھی اگر اس کے غم کا اظہار ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہو گیا۔ لہٰذا کئی علماء ہیں جس میں اہل تشیع کے محققین ہیں، بعض اہل سنت کے علماء بھی داخل ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ جب کوئی شہادت ہمارے دین اسلام میں ایک اہمیت کی حامل ہو، وہ صورت مستثنی ہوتی ہے، اس میں 3 دن سے زیادہ، مہینے بعد بھی، جتنے دن بعد بھی اگر غم کا اظہار ہو جائے تو یہ ممانعت میں داخل نہیں ہوتا، عین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دیکھیے گا حاکم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک جنگ سے واپسی میں تشریف لائے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ جو تھے ان کی بھی شہادت ہوئی، اور ان کے مبارک جسم کے ساتھ نہایت بے حرمتی کا سلوک کیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو چونکہ خواتین جن کے شوہر انتقال کر گئے وہ رو رہی تھیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے۔ اب حاکم نے یہ حدیث لکھی، حدیث کے آگے کے الفاظ دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ الفاظ مدینہ کی خواتین نے سنے تو اس کے بعد سے مدینہ میں جب کسی کا انتقال ہوتا تو مدینہ کی خواتین اگر روتیں تو سب سے پہلے اپنے آنسو حضرت حمزہ کے لیے بہاتیں، اور اس کے بعد اس میت کے لیے بہاتیں کہ جس میت کا انتقال ہوا ہے۔ اور اس حدیث کو امام حاکم نے مسلم کی شرط کے اوپر صحیح قرار دیا، اور کئی محدثین بعد میں جیسے امام ذہبی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلم کی شرط کے اوپر حدیث صحیح ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بہت عرصے تک، یہاں تک کہ خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صدیوں تک مدینہ کی خواتین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد سے یہی طریقہ کار رہا تھا کہ جب کسی کی انتقال ہوتا اور اس پر خواتین اگر روتی تو سب سے پہلے وہ حضرت حمزہ کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی، اور اس کے بعد اس میت کے لیے آنکھوں سے آنسو آتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ حمزہ کے لیے کوئی نہیں رو رہا۔ یہ جملہ خواتین مدینہ کی انہوں نے اپنے دل پر ایسا رکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہی یہ طریقہ رہا۔ اب یہ حدیث بھی کئی محدثین کے نزدیک صحیح ہے، جس سے واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی، وہ ایک اہمیت کی حامل تھی، لہٰذا ان کی شہادت پر بھی صدیوں تک غم کا اظہار کیا گیا، اور مدینہ کی خواتین نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، صحابہ کے سامنے کیا، تابعین کے سامنے کیا، اور صدیوں تک یہ رواج رہا، لہٰذا یہ بھی استثنائی صورت ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ استثنائی صورت ہے کہ ہم اظہار غم کر سکتے ہیں 3 دن کے بعد، یا قرہ جو شہید ہوئے تھے بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک غم کا اظہار کیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی کوئی عام شہادت نہیں تھی، ایک اہمیت کی حامل تھی،
اس میں کسی کا اختلاف نہیں، لہٰذا یہ اسی استثنائی صورت کے اندر امام حسین کی شہادت بھی داخل ہے، لہذا 3 دن کی قید اس شہادت پہ لاگو نہیں ہوتی، لہذا اس غم دل میں ہونا ایمان کا تقاضا ہے تمام علماء کے نزدیک، اور اس غم کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اختلاف ہے جو بعض علماء کے نزدیک ہوا، کئی علماء کہتے ہیں نہیں، بعض کہتے ہیں ہاں، دونوں کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک قول کو چن کر کسی دوسرے قول کو برا بھلا کہا جائے۔ ہاں یہ ضرور رکھیے گا ذہن میں، یہ ضرور بات یاد رکھیے گا کہ اظہار غم کے اندر کوئی بھی ایسا کام جس کی ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اگر وہ کام ہوگا تو اب یہ ناجائز ہوگا، اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، لہٰذا جتنے بھی محقق علماء کرام ہیں ان سے رہنمائی ضرور لی جائے کہ ہم اگر اظہار غم کرتے ہیں یا کوئی محفل رکھتے ہیں کہ جس محفل کے اندر حضرت امام حسین کی شہادت کا ذکر ہو اور یہ قصد ہو کہ ان کے غم کو دل میں لایا بھی جائے، جان کے اس غم کو اجاگر کیا جائے، آنکھوں میں آنسو بھی لائے جائیں، تو کن کن قیودات کا خیال ہمیں رکھا جائے گا تاکہ ہم شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کر جائیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ جو تعزیہ کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں امام حسین کے ذکر کی، جس کے اندر رویا بھی جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اندر اختلاف کیا جائے یا لڑائی جھگڑے کی جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے تو جن روایات کی بنیاد پر لوگوں میں درس کیا جائے وہ روایات صحیح ہوں، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہوں، متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہوں، تاکہ غلط باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر نہ جانی چاہیے۔ یہ ہے وہ ضروری بات جس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی غم کا اظہار کرنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہی قول کہیں نہ کہیں مجھے راجح بھی ہے میرے اپنے دل کے اندر کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ کوئی عام شہادت نہیں، اس کا اگر اظہار بھی غم کا انسان کر دے، ایک مسلمان کر دے، تو اس کی گنجائش ہمارے دین میں بالکل ہے۔ اسی قول کو میں ترجیح دیتا ہوں، واللہ تعالیٰ علم، اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔